کہ اگر خاوند یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ بیوی کے لیے ہے، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خاوند کے لیے ہے۔ کرنے والے کے لیے اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اتنی چھوٹی سی دعا ہے، آپ دیکھیں ہم اکثر نہیں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، اس کو ہدایت ہی نہیں ملتی کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہ رہے، یا کوئی ایسی بھی بات ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی، کہ رسول اللہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی، کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور پھر غنا کہتے ہیں کہ لوگوں سے بے پرواہی۔ دیکھیں یہ اتنی پیاری دعا ہے۔ ہماری زندگی پوری کی پوری کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے، اور ہماری پوری زندگی اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا مانگی تھی نا، تھوڑے سے ورڈ سے آپ لوگ فوراً فنگرز پہ خدا ہمیں یاد رہتا ہے ہدایت سے، تقوی ہمیں یاد رہتا ہے، عفاف ہمارے نام بھی ہوتے ہیں، عفاف کتنے لوگ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اور غنا اور غنی بھی نام ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ یاد کر لیں، اور شروع میں اللہم انی اسألک، اور پھر اب وہ چاروں چیزیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب کریں گے، ہمیں یہ ساری چیزیں تقوی، دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ برائیوں سے بچ جانا اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جانا، لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا، اتنی جامع دعا ہے یہ والی۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، اور ہم کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیت نمبر، آج انشاءاللہ 100 سے شروع کریں گے۔ آپ لوگوں نے لاسٹ کلاس میں دیکھا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے اپنی پوری فیملی کو اور میرے ماں باپ کو لے کے تم واپس مصر میں آ جاؤ، کیونکہ وہ کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں رہتے تھے، جو فلسطین کا ایریا تھا، رائٹ۔ فلسطین سے مصر میں آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جیسے پتہ چلتا تھا وہ فوراً وہ شہر کے باہر جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور پورا شہر ان کے استقبال کے لیے جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کے وہاں پہ آتے ہیں۔ پھر آ کے ان کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو، جتنے بھی لوگ تھے، کہ تم لوگ امن سے رہو۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ وہ زمانہ کیا تھا، اتنا مشکل زمانہ، قحط کا زمانہ، اور اس میں ان کی پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام، پورا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے اور اتنی عزت کے ساتھ ان کو رکھا جا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 100 میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ، اور اوپر بٹھایا، أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب گر پڑے ان کے لیے سجدے میں۔ ہمیں یاد ہے اپنی شروع میں ہم نے جب دیکھا تھا کہ خواب آیا تھا انہیں، اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ سارے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اب ان کے فادر نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، تو یہ وہی ٹائم ہے جب ان کی خواب کی تعبیر ہو رہی ہے بیسیکلی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا سجدہ، اس کو اب آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور غور سے سننا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ بات آ گئی۔ ایک تو جیسے کہتے ہیں نا سرفیس پہ تفسیر ہوتی ہے، تو سیدھی سیدھی بات تھی کہ جی پہلے جو قومیں تھیں ان میں تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو سجدے کا کہا گیا، اور جب ہم آدم کا پڑھتے ہیں تو تب بھی وہ لوگ اسی طرح سے بتاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہماری شریعت میں، مسلمانوں کی شریعت محمدی میں ہر طرح کا سجدہ حرام قرار دے دیا گیا، تو اس لیے ہم سجدہ نہیں کرتے۔ لیکن پتہ ہے اسی چیز کو لے کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو مزاروں پہ جانا، آپ نے پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب مزار میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کو چوکھٹ کو جیسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو محبت سے کر رہے تھے، تعظیم سے کر رہے تھے، یا کوئی پیر ہوتے ہیں یا بیچارے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اس طرح سے جیسے سجدہ کرتے ہیں۔
تو یہ چیز اسی غلط فہمی کی بنا پہ ہوئی تھی، ورنہ کسی بھی شریعت میں سجدہ جائز ہی نہیں تھا، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ لوگ اب کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ علم لے رہے ہیں، آپ لوگوں سے جب کوئی بات کرتا ہے یا پوچھتا ہے یہ سجدے کی بات تو کامن ہو جاتی ہے نا، جب ویسے مزاروں پہ جانا یا پیروں پہ جاتے ہیں یا پیر فقیروں کے پاس تو ایسے سجدے ہوتے ہیں، یا تو ادھر آپ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا، کیونکہ مولانا مودودی صاحب نے اس کی بڑی پیاری تفسیر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے کیا کہا سمجھا اس کو، سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ جھکنا مینس ایسے بہت سے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں یا پھر آپ کسی کو استقبال کے لیے کہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں نا، سورا باؤ ڈاؤن جسا کہتے ہیں، تھوڑا سا سر نیچے کر لینا، اس طرح سے کرنے کا رواج تھا۔ تو اب اسی چیز کو یہاں پہ ایکچولی سجدے کے طور پہ یوز کیا گیا کہ وہ اس کے لیے تھوڑا سا جیسے وہ کیا کہتے ہیں تعظیماً جھکنا نا، اس طرح سے جھکتے ہیں، ناٹ لائک سر نیچے اور ہاتھ اور ہمارے جو گھٹنے نیچے لگ کے ہمارا پراپر سجدہ ہوتا ہے، یہاں پہ اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ اور انہوں نے اتنی پیاری اس کی اگزامپل بھی دی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بائبل میں ہے، بائبل میں باقاعدہ دیکھیں یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کی شرح پھر تلمود میں آئی تھی کہ جب بابل میں، بائبل بک کا نام ہے، بابل شہر ہے، جب ان پہ حملہ کیا گیا تھا اور ان کو قیدی بنا کے لے گئے تھے، تو اس وقت وہاں کے بادشاہ نے، کیونکہ یہ تو قیدی بنا کے لے کے گئے تھے، تو اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حامان کو سجدہ، تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ تو ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھا، اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب تلمود نے جو شرح اس کی لکھی، دیکھیں 1000 سال پہلے، اسلام کے 1000 سال پہلے اس کی شرح لکھی گئی۔ اس نے کیا لکھا کہ بادشاہ کے ملازموں نے کہا کہ آخر تم کیوں حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تم لوگ تو نادان ہو، کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے جانا؟ آج بچہ ہے، کل جوان ہوگا، کل کو بوڑھا ہوگا، پرسوں مر جائے گا۔ میں اس ادنا ابدی خدا کے آگے، میں اس خدا کے آگے، مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، آگے میں اس اللہ کے آگے، مطلب ابدی خدا کے آگے جھکوں گا جو حی القیوم ہے، اور جو کائنات کا خالق ہے اور حاکم ہے، میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ ان میں بھی منع تھا، تو اسی لیے کہا نا انہوں نے کہ میں تعظیمی سجدہ بھی نہیں کروں گا، تو اس لیے کسی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اب غلط فہمی کیسے آ گئی ہمارے اندر؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ، ہمارے اندر بھی اگر یہ چیز آ جاتی ہے، اب دیکھیں کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، جیسے مجھے پتہ ہے کہ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی نا، ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے تھے نا دور، ذرا جیسے 3-4 لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ملنا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ ان کو آگے نا ہاتھ جیسے ملادنے کے لیے کرتے، تو وہ ہاتھ پکڑتے ہیں نا، تو آپ ایسے کر کے چوم لیتے ہیں ان کا ہاتھ، تو وہ بھی منع ہے، وہ بھی منع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے نہیں اس وقت پتا تھا، میں تو یہ سمجھتی تھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے ملنا، تو ایک محبت کا احساس دلانے کے لیے، تو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث ایز اٹ از رکھوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسا کوئی پھر خامخواہ گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ بڑی مزے کی حدیث لگتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو، انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کو شکر ہے حکم نہیں دیا، اللہ اکبر۔ ترمذی کی حدیث ہے ایک اور، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص صحابہ کو محبوب نہیں تھا، ان سے زیادہ وہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں آتے تھے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔
اکبر. اچھا اب دیکھیے ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا، کہ ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جایا کرے، مطلب جیسے تھوڑا سا ایسے باؤ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے فرمایا تو کیا وہ اس کے لیے معانقہ مطلب ہاتھ ملائے اور اس کا ہاتھ چوم لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے کئی کلچر میں ہے، جیسے میرے فرینڈس ہیں ان کے وہ مطلب ان میں جو بڑے ملتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ بلکہ میں ان کو سب کو یہ حدیث جو ہے وہ بھی فارورڈ کر دوں گی، کیونکہ یہ اتنی کامن چیزیں ہوتی ہیں نا. میمن لوگوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، وہ بیکاز شی از میمن تو ان میں ہاتھ چومنے کا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، ہاتھ نہیں چوم سکتے. اس نے فرمایا تو کیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کروں، مطلب ہاتھ پکڑ کے جیسے السلام علیکم کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم ویسے کرو. اب یہاں پہ ایک اعتراض آتا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے فرمایا تھا کہ اپنے سردار اور نیک آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اس حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ حضرت معاذ جو تھے وہ بہت بیمار تھے اس وقت، اور جب وہ سفر کر کے آ رہے تھے تو ان کو سواری سے اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگ ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کی ہیلپ کرو اور ان کی سواری سے اتار کے ان کو بٹھانے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو تھا یہ صرف حضرت سعد بن معاذ کے لیے اس وقت کا حکم تھا، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے نا ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو ادھر تو یہ تھا، تو ہمیں شرح کا نہیں پتا ہوتا، ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی ہے. اب کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص تعظیم سے خوش ہو اس کے لیے کھڑے ہونا ناجائز ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے حدیث میں دوزخ کا عذاب آتا ہے. ایک حدیث میں تھا کہ ایک صحابی ایسے انٹر ہوتے ہیں تو لوگ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ مت کھڑے ہو اس طرح سے، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کسی کے لیے ایسے کھڑا ہوتا ہے تعظیماً تو اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک اور حدیث آتی ہے، وہ تھوڑی اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آیا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. تو ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، یہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو یہ ڈر کے بھاگ گئے تھے. تو ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور ان کو جب امان ملی تو وہ پھر وہ گئی تھی یمن میں، اور وہاں جا کے ان کو لے کے آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا اور ان کے اکرام میں کھڑے ہوئے انہیں گلے لگایا، پھر فرمایا کہ ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید ہے. اب یہاں پہ آپ نے غور کیا ہے کہ جہاں پہ کھڑے ہونے کا احترام کی طرح سے کہ کوئی آیا تو کھڑا ہوا، تو وہاں پہ کون تھا؟ بڑے تھے. جو بڑا تھا وہ کھڑا ہوا ہے چھوٹے سے پیار کرنے کے لیے، اس کو امپورٹنس دینے کے لیے. تو یہاں پہ بہت بڑی، انشاءاللہ آگے اسی سورہ میں آئے گا جہاں پہ شرک کی ڈیفرنٹ قسمیں آئیں گی کہ کیسے لوگ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی کھڑا نہ ہو جیسے کسی بھی ایسی جگہ پہ، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بدتمیز ہے. تو کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے، ہم نے کبھی ایسی حدیث بچوں کو سنائی نہیں ہے، نہ ہم نے آپس میں ڈسکس کی ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ہذا تعویلو، یہ تعبیر ہے رؤیا میرے خواب کی، من قبل، جو مجھے پہلے آیا تھا، قد جعلہا ربی حقا، جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور البتہ یقیناً اس نے احسان کیا میرے ساتھ. اب آپ غور کریں کہ جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہوتی ہے یا یعقوب علیہ السلام کی، وہ فوراً معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں. کوئی بھی بات ہوتی ہے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے داعیے دین کا ایک ہوتا ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو فوراً ہی اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت پیاری ایک دعا سکھائی تھی کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیں اگر نہیں آپ کو آتی ہے۔ دیکھیں اتنا پیارا میننگ ہے کہ اے اللہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، کہ میرے تمام کے تمام معاملات کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین کرنا، واجرنا من خزی الدنیا، اور مجھے دنیا کی رسوائیوں سے بچا لینا، وعذاب الاخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ بڑی پیاری دعائیں ہوتی ہیں، میرا بس دل ہوتا ہے کہ جہاں کہیں موقع ملتا ہے میں آپ کو یاد کراتی رہوں چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ تو پتہ ہے یہ آپ لوگ ایوری ڈے بیسس پہ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں نا تو آپ کو یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ I'm sure یہ والی دعا تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ جب کبھی پرابلم آتی ہے، ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ہمارے کام اٹک جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا، تو پھر اس وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی دعا مانگیں، تو پھر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، تو یہ والی دعا جو ہے یہ جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے۔ اور آگے دیکھیے آتا ہے اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، وجاء بکم، اور لے آیا آپ کو، من البدوی صحرا سے، من بعدی اس کے بعد، ان نزغ الشیطان کہ فساد ڈالا شیطان نے۔ اب یہاں پھر غور کریں کہ اتنی بڑی بات ہے، آپ ان کا رتبہ دیکھیں کہ اس وقت وہ کس مقام پہ تھے، اور پھر بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے فساد ڈالا بینی و بینا اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ شیطان کا جو ورڈ آیا ہے نا کہ اس کے بھی میں ایک دعا آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں، بڑی پیاری وہ بھی دعا ہے، مانگا کریں دعا، کیونکہ ہم پھنستے ہی شیطان کم بخت سے ہیں۔ دیکھیں قیامت کے دن اس نے ہاتھ اٹھا لینے، اس نے کہنا کہ یا پاک پروردگار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا کہ میں نے تو ان کو کام کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے گیا تھا کہ یہ کام برے کرو، میں نے صرف ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اور کام انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب دیکھیں شیطان ہمیں مجبور نہیں کرتا کام کرنے پہ، نہ ہمیں لے کے جاتا ہے، وہ صرف وسواس ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کے لیے بڑی خوبصورت دعا بھی ہمیں سکھا دی تھی کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، تو یہ والی دعا بھی ہے۔ یہ آپ ربنا کی دعائیں جو ہوتی ہیں اور اللہم کی دعائیں جو ہیں وہ آپ اپنے نکال لیا کریں، یا آپ پاکستان میں انڈیا میں تو آپ لوگ باہر سے جب جاتے ہیں تو اسلامک بک شاپ سے آپ وہ دعائیں جو ہیں وہ لے آیا کریں، تو بہت آسانی ہوتی ہے جب آپ نے پڑھنی ہوتی ہے نا۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کا دل بھی بڑا نرم ہے، اور آپ کو بس دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتی رہوں، تو اگر آپ پوری عربی، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا اگر ہماری تجوید پراپر نہیں ہوتی، ہم پراپر طریقے سے دعا نہیں مانگتے ہیں، تو پھر وہ قبولیت بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پھر بیسٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے نیچے نا اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو جیسے میں عمرے پہ جاتی تھی شروع میں، تو میں وہ پورا پیپر لے جاتی تھی نا جس پہ اللہم کی اور ربنا کی دعائیں ہوتی ہیں، تو میں اردو والی دعائیں نا وہ جب اردو میں پڑھتے ہیں نا تو دل بھی بڑے نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایکچولی یو انڈرسٹینڈ کہ وٹ یو آر سیئنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہ پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور پھر لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، او مائی گاڈ، میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی، میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی۔ اور تبھی آپ دیکھیے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ ریگولر پڑھتے ہو، کوئی دل میں خشیت نہیں آتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی کوئی نہیں نکل رہے ہوتے، لیکن جب آپ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے، ہاں عربی کی سمجھ آتی ہے تو پھر بھی سیم ہی بات ہے نا، لیکن اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ جب اردو میں پڑھتے ہیں نا دعائیں، پھر آنسو نکلتے ہیں، پھر ایکچولی اس پہ ہٹ کرتی ہے جا کے بات جو ہم مانگنا چاہتے ہیں، جس درد میں ہم ہوتے ہیں کہ ہاں یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اور پھر مسلسل وہی لفظ بولتے جاتے ہیں۔ تو بہت پیاری دعا تھی، میں نے کہا یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، وسوسہ تو اس نے ڈالا تھا، کام تو انہوں نے کیا تھا جا کے۔ ان ربی لطیف، بے شک میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
लतीफ़ुन का एक बड़ा प्यारा मानी आता है, कहते हैं बरीक बीन, कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात का जब हमें इल्म होता है ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक्चुअली मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला काली रात पे, काला पहाड़ पे, काली चूंटी जब वो चल रही होती है तो मेरा रब उसकी पाँव की आवाज भी जानता है, उसका रिस्क भी जानता है कि वो कहाँ से लेगा, तो क्या वो तुम्हें नहीं जानेगा? एक हौसला, इतना बड़ा हौसला मिलता है कि यार मतलब मैं अगर दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो कभी होता है कि मेरी दुआ नहीं सुन रहा कोई भी, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कब होगा, तो ये वर्ड याद किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उस चूंटी की भी पाँव की आवाज सुनता है, तो क्या मेरी दिल की आवाज नहीं सुनेगा, जो फरिश्ते भी नहीं सुन सकते हैं। जब हम दिल में कुछ दुआ कर रहे होते हैं ना, फरिश्ते नहीं सुन सकते, वो लिख ही नहीं सकते, तभी तो वो लिखते नहीं है। दिल के अंदर जो दुआ होती है ना, वो सिर्फ मेरा रब सुनता है। तो इसलिए बड़े लतीफ उनकी, जब भी मैं ये पढ़ती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत, तो मुझे इतना प्यार आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने बारीक बीन है। लिमा यशाउ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, के बेशक वो जानने वाला, बहुत ज्यादा इल्म वाला और खूब हिकमत वाला है। देखिए हकीम के भी डिफरेंट मानी मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम नहीं जब इसके बारे में आया था, लेकिन ये भी इतनी तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब इल्म है, तकदीर का इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि मेरा बंदा इस वक्त इस हाल में है, और क़यामत तक का एक एक लम्हे का सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग मी, राइट, वो जानते हैं। और हकीम भी है, और हकीम को अगर हम सिर्फ उस सेंस में ले कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, तो मेरा इलाज भी मेरे रब के पास है। जब मैं उसके पास चली जाऊंगी, जब मैं इतराफ कर लूंगी अपने गुनाहों का, और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ खाली हाथ, अल्लाह मैं तेरे पास आ गई हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया का कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, गलतियां जो भी हो गई या पाक परवरदिगार अब मुझे सीधा रास्ता आप दिखा दें। तो फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक सिफत पे प्यार आता है कि वो तो हकीम भी है, वो हम सबको थाम लेगा। आमीन सुम आमीन। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बी कद आतैतनी, कि ए मेरे रब यकीनन दिया तूने मुझे मिनल मुल्की, बादशाहत। अब यहाँ पे देखिए दुआ करने से पहले आप गौर करें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान कर रहे हैं, और दुआ का तरीका भी यही होता है कि जब भी आप दुआ करें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करनी है। मैं अक्सर जब ऐसी होता है ना, तो ज़हन में आता है कि अल्लाह मैं कैसी हम्द बयान करूं कि मेरे रब को पसंद आ जाए। अब होता है ना कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतना बड़ा कलमा है, लेकिन वो दिल को तसल्ली नहीं होती। वो होता है कि कोई ऐसी तरह से हम बयान कर दूं कि मेरे रब को पसंद आ जाए, तो फिर वो बंदा ढूंढता है, दुआएं ढूंढता है कि रसूलुल्लाह ने कैसे हम की थी। सुबह शाम की दुआओं में आता है वो कौन सी हम थी, व आददा खल्के ही व रिदा नफ्से ही वजीनता अर्शे व मिदादा कलिमाती। अब एकदम से कई दफा होता है कि शुरू का उसका ज़हन से निकल गया, क्योंकि जब भी मुझे दिल चाहता है ना कि अल्लाह की हम बयान करने को, तो ऑनेस्टली यही वाली दुआ जो है, अब आप सही वाली याद कर लेना, मैं तो आपको जैसे मुझे याद आया मैंने उसी तरह से आपको वहां से वर्ड्स बता दिए। मैं सजदे में जाके ये मांगती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, यही दुआ करती जाती हूँ, क्योंकि इसमें लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं ऐसे तेरी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी ऐसे हम बयान करती हूँ, तो बहुत प्यारा लगता है। तो यही तरीका, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम बयान करना, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना, और उसके बाद अपनी हाजत बयान करना। और फिर जो भी दुआ आप करते हैं, फिर एंड में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास दुआ सीधी अर्श पे चली जाती है। और यही तरीका यहाँ पे भी हमें मिलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे दी बादशाहत, और व अल्लमतनी, और सिखाया तूने मुझे मिन तावीलिल अहादीस, और तूने मुझे हदीस बातों की हकीकत का इल्म सिखाया। फातिर समावाति वल अर्द, ये भी मेरी फेवरेट दुआओं में है। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ दुआएं ऐसी होती है ना कि लगता बंदे के कि ये मेरे लिए बनी हुई है। हालांकि हर एक को आप लोग भी जब दिल से कहते हैं
کہ جب کوئی پاس نہیں ہوتا نا تو پھر آتا ہے فاطر السماوات والارض، کہ پیدا کرنے والے آسمان و زمینوں کو. یہ کہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں نا. یہاں سے پھر کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو میرا ولی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، میرا دوست تو، میرا غم خار تو، میں جس سے بات کروں ولی فی الدنیا والآخرہ. یا پاک پروردگار اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیے، اتنی پیاری بات لگتی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے مسلمان ہی موت دینا، اور جب موت مل جائے تو یا پاک پروردگار مجھے اپنے صالحین سے ملا دینا. آمین ثم آمین. دیکھیے دعا کیا کریں اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری وقت تک ہمیں کلمہ نصیب کرنا. دعا کیا کیجیے گا ایک دوسرے کے لیے کہ یا اللہ ہمیں اس دین پہ آخری سانس تک قائم رکھنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کم بخت شیطان ہمارے دل میں وسواس ایسے ڈال دے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اللہ اکبر اتنی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں زندگی میں، آنیسٹلی دکھ کا وہ لیول ہوتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے اٹھتے ہوئے گھبرا جاتا ہے کہ یا اللہ اٹھا ہی نہیں جاتا. اور کبھی کبھی تو خوشیاں آزمائش بن جاتی ہیں کہ ایسی ایسی خوشیاں آ جاتی ہیں کہ اس میں بھی نماز قضا ہو جاتی ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ایسی خوشیاں اور نہ ایسا غم عطا کرنا کہ ہمیں اللہ کی یاد بھول جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دیکھیں وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ انعمت علیہم کہ یا اللہ جن پر تو نے احسان کیا. اب اسی کی تفسیر بلکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو، میرا خیال ہے جو پہلا گروپ ہے نا سورۃ نساء آپ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو یا تو اس ویک میں چلی گئی تھی ابھی یا اس ویک میں آئے گی، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو مومن ہوں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ہوں گے، ان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، صدیقین کے درجے پہ لے کے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ دعا کیا کرے زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا تھا تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ سجدوں سے میری مدد کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ قیامت کے دن ہم صالحین، شہداء، جو بھی نیک لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے. اور دوستوں کے لیے نا دعا مانگا کریں، کیونکہ قیامت کے دن رسول اللہ نے تو بتا دیا تھا نا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اور وہ دعا بھی میں نے ابھی چھوٹی بھی ایک ویڈیو اس لیے بنا کے ڈال دی تھی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے اچھا ساتھی، میرا خامند اچھا، میرا دوست اچھا، میرا نیبر اچھا، میرے راستے میں ملنے والے لوگ اچھے، یا اللہ ہر جگہ پہ جو میرے ساتھ آئیں گے یا پاک پروردگار ان کو صالح رکھنا تاکہ وہ مجھے اللہ سے ملانے والے لوگ ہوں. دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہر رشتہ جس سے میں ملوں مجھے ایسے لوگ بلانا یا اللہ جو مجھے تیرے راستے پہ چلانے میں مددگار ہوں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ بیوی کے لیے ہو، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں. کس بات سے نگرانی کرے؟ ارعا حسنتن دفنہا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے. ارعا سیئتن، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے اذاعہا، تو اس کا چرچا کر دیں. اللہ اکبر. اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں، ہر رشتے کو اس میں بیان کیا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے. اس کو یاد کر لیں. اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیریت رکھے گا. آمین. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تسقا من عین آنیہ، کہ ان کو تسقا، ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں کا پانی، لیس لہم طعام، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی کھانا، الا من ضریع، کہ سوائے اس کے کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل دین کی سمجھ عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی عمل کرنا آسان نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی ہر چیز سے، جس کی تم خواہش رکھتے ہو، ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہ کرو گے. اور محبت اسی لیے ضروری ہے، جبکہ محبت ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ عمل کے لیے تو وہ پھر جس کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے نا، اس کو یہاں سے خوشیاں مل جاتی ہیں، اس کو یہاں سے سکون مل جاتا ہے. تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اللہ اکبر، او تاتیہم ساعتو، او تاتیہم الساعتو، کہ یا آ جائے ان کے پاس قیامت، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں. قیامت تو اچانک ہی آنے والی ہے، اور وہ گناہ میں اگر ملوث ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جو کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو یہ ذرا شادی ہو جائے بچے کی، پھر کلاسز میں جاؤں گی، پھر سبق، ابھی آج کل مجھے چھٹیاں دے دیں کیونکہ گھر میں تو یہ چیز ہو گئی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ سوچیے قیامت کو آپ اگر اپنی دیکھیں، ہماری جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا. قیامت کب آئے گی ہم کو نہیں پتا. قیامت کا ایک دن، قیامت کے بعد 50,000 سال کا ہے، تو ہم تو اس کے اتنے سے حصے کے اندر رہ رہے ہیں. جس کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے غم جب آ کے ٹکراتے ہیں نا، ہم اپنی حیثیت دیکھیں. کوئی بچہ بھی پیچھے سے ٹھا کرتا ہے نا جیسے، تو ایک دم سے دل ایسے ہو جاتا ہے، دل چاہے رکھ کے ماروں، یہ کیا کیا تم نے. تو جب اتنے بڑے بڑے غم آتے ہیں قیامت آ ہی جاتی ہے. آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار بیان کرتے ہیں نا، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے اللہ کی طرف جھک جائے، اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں. کیونکہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نہیں برداشت ہوتی، اسی لیے ڈپریشن ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اب دیکھیں صحابہ پہ بھی غم آتے تھے نا، بڑے بڑے غم آتے تھے، بڑی بڑی پریشانیاں آتی تھی، لیکن ان کی زندگیاں چلتی رہتی تھی. وہ خوشیوں کے ساتھ بھاگتے رہتے تھے، اللہ کے راستے میں بھاگتے رہتے تھے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چور چور ہوتے تھے. کوئی ایک بات کرتے تھے نا تو آپ ان کے سینٹنس پہ غور کریں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کی ڈیپتھ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اس لیول کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے کریں کہ ہمارے لیے سارے عمل آسان ہو جائے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آیت نمبر 108 میں، ہاں جی آیت نمبر 108 ہی کر رہے تھے. کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ سبیلی، کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، بصیرت پر، مطلب میں دلیل کے ساتھ بلاتا ہوں، انا، میں،
वामिनत तबानी, और जो कोई मेरी पैरवी करता है। ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है। देखिए सबसे पहले तो सहाबा थे रसूल अल्लाह के साथ, तो उनके बारे में है कि वो भी वही काम कर रहे हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और आज मैं और आप भी तो यही काम कर रहे हैं ना। हमें हुक्म भी यही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विरासत छोड़ी थी, हम उसी के हकदार हैं ना, हम वही काम कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए कितनी प्यारी बात लगती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी कह दीजिए इनको कि मैं जिस रास्ते पे हूँ मैं दलील के साथ हूँ, और कौन उनके साथ जो रसूल अल्लाह की पैरवी करते हैं। वह सुबहान अल्लाही, और पाक है अल्लाह, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन कबलिका, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले इल्ला रिजालुन, मगर ये कि आदमियों मर्दों में से, नूही हम वही करते हैं, इलैहिम तरफ उसके, मिन अहलिल कुरा बस्ती वालों में से। अब यहाँ पे देखिए कि एक और दलील मिलती है कि जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये नबी थी, क्या नबिया थी, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे ये दलील आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आदमी के अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वमा अरसलना मिन कबलिका इल्ला रिजालुन, के मतलब आदमी के सिवा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को नहीं भेजा इनसे पहले नबी बनाकर कि जिसकी तरफ वही की गई हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी बहुत अच्छी बात मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि नूर की बात होती है कि वो तो नहीं वो इंसान नहीं, वो नूर थे। किसी भी नबी की ऐसे बात होगी तो आप देखिए कि ये भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि वो मर्दों में से थे, और बेशक वो अशरफुल मखलूकात थे, रसूल अल्लाह अशरफुल मखलूकात थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्दों में से इसलिए कि हमने वो पहले पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर मैंने फरिश्ता भेजना होता दुनिया में तो उसको भी मैं इंसान की शक्ल में भेजता, क्योंकि हम जब ये कहते हैं ना कि फला वो नूर थे, वो हम अपनी जान छुड़ाते हैं बेसिकली कि वो तो ये काम कर सकते थे क्योंकि वो तो नूर थे। अगर वो इंसान होते ना फिर पता होता, फिर ऐसा काम नहीं कर सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जाम्पल बनाना था, क्योंकि हजरत आयशा से जब पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था, चलता फिरता कुरान है रसूल अल्लाह। तो रसूल अल्लाह के जो अमल हम देखते हैं तभी तो अहदीस होती है ना, जो हम अमल देखते हैं उनकी जिंदगी के कि उन्होंने कैसे किया था। तो अमल उन्होंने किया था तो हम भी कर सकते हैं, सहाबा ने किया था तो हम भी कर सकते हैं, ताबईन ने किया था तो हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर वो फरिश्ते होते, अगर वो नूर होते तो फिर तो होना था अच्छा वो तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो जान नहीं छुड़ा सकते। इस तरह से कह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बहुत बड़ी बात बता दी। इसकी जरा डेप्थ में जाके सोचिएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते अफलम यसीरू फिल अर्द, कि क्या तुम चलते फिरते नहीं हो जमीन में। हाँ जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत चलते हैं, इतनी सैरें करके आते हैं, लेकिन सैर ही करके आ जाते हैं, देखते नहीं है, उससे समझते नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फल यंजुरू, तो वो देखते नहीं है क्या, कई फकाना आकिबतुल लजीना मिन कबलिहिम, कि जो उनसे पहले लोग थे उनका क्या अंजाम हुआ था। हम जनाब देख आते हैं, मोंजोदाड़ो में भी देखाएंगे, सारा कुछ इधर उधर फिर के देखाएंगे, लेकिन सबक नहीं लेते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि इससे पहले लोगों को देख के इनको सबक नहीं मिलता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली कौमों के साथ क्या किया था। क्या उनके, वो भी तो अल्लाह के बंदे थे, वो भी मेरे और आपकी तरह के थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी ही क्रिएशन थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे से माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करते, तो उनसे भी उतना ही प्यार करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके साथ ऐसे क्यों किया था, नहीं समझ आती क्या। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला दारुल आखिरती खैरुन, अलबत्ता आखिरत का घर बेहतर है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, तक़ू, जिन्होंने तकवा किया। आखिर में बात देखें, आखिर में कितनी लंबी भी स्टोरी कर लो ना, आखिर में बात तकवा पे आके रुक जाती है कि जो तकवा करेगा वही आखिरत में भी बच जाएगा। जो दुनिया में बच के चलेगा ना वो आखिरत में भी बच जाएगा। बस ये देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अफला ताक़िलून, तुम अकल नहीं रखते हो क्या। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हत्ता, यहाँ तक कि इज़्ज़तयअसा, कि जब ना उम्मीद हो गए, और रसूल जब ना उम्मीद हो गए रसूलों से लोग। इसका ये वाली आयत का तर्जुमा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको अपने सोच के जैसे आप पॉइंट लिख के आप करेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा
کہ یہاں تک کہ نا امید ہو گئے رسولوں سے لوگ، وَظَنُّوا اور انہوں نے سمجھا انہم قد کذبوا کہ وہ جھوٹ بولے گئے ہیں۔ مطلب کیا کہ یہاں تک ان پہ اتنی پرابلمز آ گئی، اتنی مشکل وقت آ گیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نبی جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اچھا یہی چیز اگر آپ کو میں لے کے جاتی ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں، تو آپ کو اس آیا کی تھوڑی اور ڈیٹیل میں سمجھ آئے گی کہ یہ جو رسولوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آیا جو ہے نا یہ بھی بہت میری فیورٹ آیا میں سے آتی ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ایسی آیا آپ کو مل جائے جس کو آپ پڑھ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور اسٹرانگ ہو جائے۔ یہ آیا جو ہے نا اس میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم یوں ہی بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اس کا کلام کا طریقہ آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرو کہ یوں ہی تم داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ کہ حالانکہ ابھی تک نہیں آئی، مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے نا، جو ان پہ وقت آیا تھا، ابھی تو تمہارے اوپر وہ وقت ہی نہیں آیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ کہ ان کو پہنچی تھی سختیاں، وَالضَّرَّاءُ اور تکلیفیں، وَزُلْزِلُوا اللہ اکبر وہ ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ رسول یہاں تک کہ کہا رسولوں نے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، معہو ان کے ساتھ، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ آپ دیکھیں سیم چیز آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت کسی غم میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر لگتا ہے یا اللہ کب، یا اللہ اب کب ہماری دعا قبول ہو جائے گی، یا اللہ یہ مشکل کب ہمارے ہاتھ سے ہمارے سامنے سے جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا قرآن میں، سارا کچھ بتا دیا تھا۔